لیکن یہ کہ بہرحال قومی اعتبار سے مصطفیٰ کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے تو صحیح ایک ملک. بہرحال اب جو تحریکیں چلیں، پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئی، اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی. یورپین پاورز اتنی کمزور ہو چکی تھی، اتنی کمزور کہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوضہ، ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا. انگریز اس لیے گیا یہاں سے، ہم نے تو نہیں نکالا اسے. کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی؟ کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا؟ وہ تو خیر 1857 میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دھاڑ ہوئی، انگریز بھی مارے گئے، انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں کو بھی مارا. لیکن یہ جو سن 47 میں ہمیں آزادی ملی ہے، اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا، نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا. یہ تو وہ جو حالات کا تقاضا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 48 کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ وی شل لیو انڈیا ان 1948، اس سے بھی ایک سال پہلے وہاں سے نکل گئے. اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے طلوع ہو گیا تھا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ مختلف فیکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں، لیکن نظام اسلامی کے قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے. اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا عقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا. ایسا کیوں ہوا ہے؟ میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، عمل کی کمی ہے، لہذا عمل بہتر ہو جائے. They took it for granted. ایمان تو ہے، حالانکہ ایمان نہیں تھا، نہ ہے آج بھی. وہ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے. That's all. کنوکشن والا ایمان کہاں ہے؟ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اور نظام بدلنے کے لیے، نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا. انقلاب برپا کرنے کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے. زندہ ایمان، لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ. اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں. تو ایمفیسس اسلام پر تو تھا، اسلامی نظام حیات پر تھا، لیکن ایمان پر نہیں تھا. نمبر دو، انہوں نے میتھڈالوجیز جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی، بجائے اس کے کہ میتھڈالوجی اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سیرت سے اخذ کرتے. کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے. ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک پورا نظام قائم ہو گیا. اور اسی لیے میں نے نوٹ کرایا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے 3 مرتبہ آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا. نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے، نہ حضرت نوح کے لیے علیہم الصلاۃ والسلام. یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائف سپین میں کیا، 20-22 برس. 610 میں وحی کا آغاز ہوا، 632 میں انتقال ہو گیا، 22 برس تھے. اور عرب میں تو جو انقلاب کی تکمیل ہے وہ سن 8 کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا. بعد کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ٹرمینالوجی ہے موپنگ اپ آپریشن، بس جہاں جہاں کوئی ریزسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تھے ان کو صاف کرنا، ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن 8 ہجری میں. لہذا ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتھڈالوجی کا. یہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے، لیکن بہرحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے، کوششیں کرنی ہے. مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے. میں نے بھی اپنی زندگی کے 10 سال جماعت اسلامی میں بسر کیے، پھر میں وہاں
وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوں۔ تو اسی زمانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی، میں حیران ہوں تو وہ تو اس قسم کی کسی کشاکش میں، کسی تحریک میں بالفعل تو کبھی شریک رہا ہی نہیں، وہ تو شاعر تھا ایک، لیکن نظم اس قدر عظیم ہے۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہے، ان کا ایک نقشہ ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک 25، 30، 40، 50 سال کے اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے، ورنہ اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ تو جیسا کہ میں نے اسپینگلر کا ویو آپ کو بتایا، یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، پھر مر جاتی ہیں۔ ٹوائنبی نے 20 تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران 20 سیویلائزیشنز ابھری ہیں، ان میں سے وہ کہتا ہے 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 ہے اس وقت۔ اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سیویلائزیشن کے اندر، کہ یہ 8 تہذیبیں آج دنیا میں ہیں، ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، باقی 7 میں سے بھی 5 وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گم ہو جائیں گی، ضم ہو جائیں گی۔ دے پوز نو تھریٹ، نو چیلنج۔ صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں، ان کے چبانا مشکل ہوگا، ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سیویلائزیشن آف چائنا۔ اس پر پھر اس نے مشورے دیے تھے، اور یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں، ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر۔ 2 مشورے دیے، ایک تو چائنا کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو، چائنا کو ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دو، ویسٹ ورڈ لوکنگ نہ رہے۔ ویسٹ میں تو عالم اسلام ہے، اگر مشرق کی طرف ہو جائے گا تو پیسیفک، اکراس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں۔ اسی مشورے کے تحت ایپیک قائم ہوئی، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن۔